سابق امیر جناب ماجد حسین صاحب نے وجے نگر ڈویژن میں مجلس اتحاد المسلمین کے ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کانگریس پارٹی وجے نگر کی خاتون امیدوار کے سسرال والوں پر حلہ بول دیا اور اپنے بیان میں کہا ہے کہ جو لوگ اپنے گھر کی عزت کی حفاظت نہیں کر سکتے وہ کیا خاک اپنے حلقے کی عوام کی حفاظت کریں گے۔ اور یہاں یہ بات واضح کر دینا ضروری ہے کہ کانگریس پارٹی وجے نگر کی خاتون امیدوار پر غیر قانونی طریقے سے انتخابات میں حصہ لینے پر ہمایوں نگر پولیس اسٹیشن میں 420 کا مقدمہ درج ہے، اور واضح رہے کہ یہ خاتون امیدوار جناب فیروز خان صاحب کی بھابھی اور راشد کی اہلیہ ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں حلقہ نامپلی میں GHMC الیکشن کے دوران امیدواروں کے فریب۔ کیا اپنے گھر کی زینت جس کو اٹھا کے رکھنا تھا اس کے اوپر 420 کے کیسز بک کرا دیے۔ ارے اس خواتین کی کیا غلطی؟ یہ لوگ جو شوہر ہے اس کا، جو یہ فیروز خان کا چھوٹا بھائی ہے، وہ اقتدار کے نشے میں اتنا چور چور ہو گیا کہ اپنی اہلیہ جو اس کی گھر کی زینت ہے اس کے اوپر 420 کے کیسز بک کرا دیے۔ ارے بے شک ان کی اہلیہ کی ہم قدر کرتے ہیں، عورتوں کی ہم قدر کرتے ہیں، مگر اس کے شوہر کی غلطی، وہ ایک ہندو گھرانے سے تعلق رکھتی ہے اور اسے ایک جھوٹا BC سرٹیفکیٹ دلاتے ہوئے وجے نگر کالونی سے ٹھہرانے کی کوشش کی گئی۔ جب یہ عہدیداروں کو معلوم ہوا تو مشیر آباد منڈل نے جہاں سے اس نے BC سرٹیفکیٹ نکالا، اس نے اپنے لیٹر پہ ہمیں ریٹرن میں لکھ کے دیا کہ ہم اس امیدوار کا BC سرٹیفکیٹ کینسل کرتے ہیں۔ آج اسے B فارم بھی دلایا گیا۔ کیوں دلایا گیا؟ کیوں یہ دھوکہ؟ ارے وہ تو BC بھی نہیں ہے، اگر خدا نہ خاصا جیت بھی جائے تو اکھاڑ کے پھینکے جائے گی۔ کیا اس لیے تم آ رہے ہو تاکہ مجلس کے ووٹوں کو تقسیم کرتے ہوئے یہاں سے BJP کا پرچم بلند کرنے کی کوشش کر رہے ہو؟ ارے تم جو اپنے گھر کی زینتوں کا خیال نہیں رکھ سکتے، تم جو اپنی گھر کے اہلیہ کے اوپر 420 اور چیٹنگ کیس کا کیس بک کراتے ہو اپنے غلطیوں سے، وہ عوام کی کیا خدمت کر دیں گے؟ وہ عوام کی کیا جستجو میں لگیں گے؟ ارے اپنی گھر کی پردہ نشین بیوی کو ہر ہمایوں نگر PS میں اور مشیر آباد PS میں 420 کا کیس کرنے والے آج عوام کی خدمت کا دعویٰ کریں گے اور اسٹیج پہ آ کے کیا بولیں گے؟ کام نہیں بولیں گے، کارنامے نہیں بولیں گے، کیا کیا یہ نہیں بولیں گے، تنقید کریں گے۔ اویسی صاحب پہ تنقید، اسد الدین اویسی صاحب پہ تنقید، اکبر الدین اویسی صاحب پہ تنقید، جعفر حسین معراج پہ تنقید، مجلس کے رکن پہ تنقید، ان پہ تنقید جنہوں نے اپنی جانوں کی پرواہ کرتے ہوئے اس وبا کے دور میں اپنے گھر کے خوشیوں کو نہیں دیکھا، مگر یہ جنون سے نکلے کہ ایک غریب کے گھر میں اناج پہنچایا جا سکے، یہ اس میں تنقید۔ تو آپ کا ووٹ کا حق کس کا ہے؟ آپ کے ووٹ کا حق کس کا ہے؟ ارے کبھی کل چورستوں پہ پولیس کا ظلم ہوتا ہے، یہ نظر نہیں آتے۔ ارے لاک ڈاؤن میں جب ایک میری ڈائلیسس بہن کو جب چورستے میں رکا کر افطار اس کا چورستوں پہ فٹ پاتھ پہ بٹھا کر کھلایا گیا، 2 گھنٹے پولیس والوں نے وہاں پہ بٹھایا، کیا کانگریس آئی، کیا TRS آئی؟ وہ مجلس اتحاد المسلمین گئی اور اس پولیس والے کو اپنی اوقات بتاتے ہوئے ان کو ان کا ہاتھ دلایا۔ تو آپ کا ووٹ کس کا ہے؟ تو آپ کا ووٹ کس کا ہے؟ ان کا ہے جو آپ کے لیے لڑتے ہیں، ان کا ہے جو آپ کے لیے نچھاور ہوتے ہیں، ان کا ہے جو آپ کے لیے خدمت کا جذبہ رکھتے ہیں۔ آنے والی 1 تاریخ کو انتخابات ہے اور اس وقت بالغ کا وقت ہے۔ ٹی کرنے والی مشین نہیں ہوگی، جہاں کے صلاحیت سے پیپر لینا پڑے گا، کھولنا پڑے گا، پتنگ کے نشان کو دیکھنا پڑے گا، بازو کے خانے میں ٹپا ٹپ نشان ماننا پڑے گا اور اس کو عزت سے ڈالنا پڑے گا، ڈبے میں ڈال کر آنا پڑے گا۔ جلد بازی سے ووٹ بھی خراب ہو سکتا ہے۔ اور کوشش یہ کریے، میں وجے نگر کالونی کے تمام ووٹروں سے، یہاں کے بزرگوں سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتا ہوں، الیکشن کا دن چھٹی کا دن نہیں ہوتا، الیکشن کا دن رشتہ داروں کا جانے کا دن نہیں ہوتا، الیکشن کا دن تفریحوں کا نہیں ہوتا، الیکشن کا دن اپنے امتحان کا دن ہوتا ہے۔ اس دن آپ طے کرتے ہیں کہ آپ کس کو طاقت بخشیں گے،
اس دن آپ طے کرتے ہیں کہ کون ہوگا آپ کا نمائندہ، اس دن آپ طے کرتے ہیں کہ کون آپ کی خدمت کرے گا۔ خدمت گزار کو طاقت سے چنیے، خدمت گزار کو جستجو سے چنیے تاکہ وہ صحیح طور پہ آپ کی خدمت کر سکے اور آپ کے توقعات کو اتر سکے۔ آپ کے سامنے مجلس اتحاد المسلمین نے قابل ترین ڈاکٹر امیدوار کو آپ کے درمیان میں اتارا ہے، جو یہاں کے رہنے والے ہیں، ان کے دادا کے بھی خدمات یہاں پہ، ان کے والد کے بھی خدمات یہاں پہ، اور قاسم کو میں پرسنلی طور پہ جانتا ہوں اور اپنے چھوٹے بھائی کے نظریے سے دیکھتا ہوں، اور مجھے یقین ہے قاسم کے جذبے سے جب وہ امتیاز سے چنا جائے گا انشاءاللہ اللہ کی ذات سے اور آپ لوگ کی دعا اور محنت سے، تو انشاءاللہ وجے نگر کالونی میں کام کرے گا، لوگوں کے درمیان میں رہیں گے، بزرگوں کے ساتھ بیٹھتے ہوئے ان کے مشوروں سے آگے چڑھیں گے، نوجوان کو اپنے ساتھ لیتے ہوئے مجلس اتحاد المسلمین کو یہاں سے مضبوط کریں گے انشاءاللہ۔ آپ سے بھی امید اور توقع ہے کہ 1 تاریخ کو آپ مجلس اتحاد المسلمین کو کامیاب کریں گے۔ شکریہ، خدا حافظ۔